دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے بچے کی جس نے پیدا ہونے کے کچھ دیر کے بعد ہی بولنا شروع کر دیا۔ تو آئیے بنا وقت کو ضائع کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، بنی اسرائیل میں ایک نیک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام جریز تھا۔ وہ انتہائی صالح اور عبادت گزار انسان تھے۔ ان کی نیکی اور عبادت کا دور دور تک چرچا تھا۔ جب بھی کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا تو لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ مشکلات اور تکلیفوں میں ان سے دعائیں بھی کرائی جاتی تھیں۔ بنی اسرائیل کے بزرگوں اولیاء اللہ کا تذکرہ جب بھی آتا ہے تو ان میں جریز کا نام اوپر ہوتا ہے۔ انہوں نے عبادت کی خاطر ایک عبادت خانہ تعمیر کرایا تھا۔ وہ اپنی عبادت اور ریاضت میں اس قدر مشغول رہتے کہ انہیں دنیاوی معاملات کا کوئی دھیان تک نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے کبھی دنیا کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ تو بس اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے دن رات اس کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جریز کی ماں ان کے پاس آئی۔ یہ وقت جریز کی عبادت کا تھا۔ وہ عبادت میں مصروف تھے۔ ماں عبادت خانے کے دروازے پر کھڑی ہو کر اپنے بیٹے کو آوازیں دینے لگی۔ جریز نے جب ماں کی آواز کو سنا، عبادت کے دوران ہی ان کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ یا اللہ، میں ابھی تیری عبادت میں مصروف ہوں، تیری بندگی کر رہا ہوں، تجھے خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ایک طرف میری ماں مجھے بلانے آ گئی ہے۔ کیا میں نماز توڑ دوں، عبادت سے ہٹ جاؤں؟ اس نازک موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آیا مجھے عبادت ہی میں لگے رہنا چاہیے یا عبادت کو ترک کر کے اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو جانا چاہیے؟ دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اسے لائک کرتے رہیں۔ بہرحال وہ عبادت میں مشغول رہے اور ماں کی آواز کا کوئی جواب نہ دیا۔ ان کی ماں نے تھوڑی دیر تک انتظار کیا۔ جب بیٹے کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو وہ واپس چلی گئیں۔ دوسرے روز بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جریز اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ ماں عبادت خانے کے دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی اور ماں نے ان کا نام لے کر پکارا۔ ماں کی آواز جب ان کے کانوں میں پڑی، ان کے دل میں یہ بات آئی، اے میرے پروردگار عالم، میں تیری عبادت کر رہا ہوں اور ایک طرف میری ماں مجھے بلا رہی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، عبادت چھوڑ کر ماں کا جواب دوں یا اپنی عبادت کو مکمل کروں۔ بہرحال وہ عبادت ہی میں مشغول رہے۔ ماں کی آواز کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کی ماں کچھ دیر تک انتظار کرتی رہیں۔ جب بیٹے کا کوئی جواب نہ آیا تو وہ واپس چلی گئیں۔ مگر اس دفعہ ماں ناراض ہو کر اپنے بیٹے کو بددعا دیتی ہے، اے اللہ، اسے اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ یہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ ماں کے دل سے بددعا نکل گئی۔ بلا شبہ بنی اسرائیل کے یہاں جریز ایک انتہائی پرہیزگار شخص تھے، لیکن ماں کی بددعا کے بعد ماحول ان کے خلاف ہونے لگا۔ لوگ آپس میں ان کے بارے میں باتیں کرتے اور ان کی عبادت کا تذکرہ بھی کرتے۔ چند لوگوں میں ان کے خلاف حسد بھی پیدا ہو گیا، چنانچہ وہ ان کو بدنام کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ ایک مرتبہ ان دشمنوں کے پاس ایک عورت آئی، یعنی جو لوگ جریز کو بدنام کرنا چاہتے تھے ان کے پاس ایک عورت آئی۔ اس عورت نے ان کی باتیں سنی اور دیکھا کہ یہ سب لوگ جریز کے خلاف ہیں، تو وہ کہنے لگی، تم لوگ کہہ رہے ہو کہ جریز یہاں کے بہت بڑے نیک بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، لیکن میرے لیے جریز کو بہکانا اور انہیں اپنے حسن کے فندے میں پھنسانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اگر تم لوگ مجھے اجازت دو تو میں جریز کو بہکا سکتی ہوں اور انہیں اپنی طرف مائل کر سکتی ہوں، اور اس طرح تمہیں جریز کو رسوا کرنے کا موقع مل جائے گا اور وہ لوگوں میں بدنام ہو جائیں گے۔ وہ عورت نہایت خوبصورت مگر بد چلن تھی۔ سب لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم تھی۔ اس عورت کو اپنے حسن پر اتنا ناز تھا کہ وہ جسے چاہتی اپنے فتنے میں مبتلا کر دیتی تھی۔ اس لیے جریز کے حاسدین یعنی دشمنوں کے سامنے اس نے وعدہ کیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح جریز کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا لے گی۔ چنانچہ وہ بد کردار طوائف زادی جریز کے عبادت خانے کے پاس پہنچی اور انہیں اپنے ناز و انداز سے پھنسانا یعنی بہکانا چاہا۔ مگر جریز واقعی ایک نیک اور صالح انسان تھے۔ ان کے اندر ہمیشہ خوف خدا رہتا، اس لیے وہ دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ بلا وہ اس بد چلن عورت کے جال میں کیسے پھنس سکتے تھے؟ اس بد کردار عورت نے
طرح طرح سے جریس کو ورگلانا چاہا اور اپنی طرف مائل کرنا چاہا کہ یہ میرے پاس آئے، میرے ساتھ کوئی گناہ کر لے اور لوگوں میں بدنام ہو جائے، مگر ہزار کوششوں کے باوجود وہ اپنے مقصد میں ناکام رہی۔ شیطان کامیاب نہ ہو سکا۔ جب اس بدچلن عورت نے دیکھا کہ جریس کسی طرح اس کے قابو میں آنے والا نہیں تو اسے بڑا طیش آیا، بہت غصہ آیا۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اسے ضرور لائک کرتے رہیں۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی شدید توہین ہوئی ہے، کیونکہ اللہ والے کے پاکیزہ اخلاق سے اس کو بڑا دھکا لگا۔ میں نے تو بڑے بڑے لوگوں کو بہکایا ہے، یہ کون ہوتا ہے جو میرے جال میں پھنسی نہیں رہا؟ ایسے اللہ والے سے پالا پڑا تھا جو رات کی تنہائی میں بھی جبکہ انہیں کوئی نہ دیکھ رہا تھا اللہ سے ڈرتے، خوف خدا میں رویا کرتے تھے۔ انہیں یقین ہوتا کہ بندوں کی آنکھوں سے اوجھل رہا جا سکتا ہے مگر اللہ سے کوئی راز پوشیدہ نہیں رہ سکتا، جو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ اب وہ بدچلن عورت ایک دوسری چال چلنے لگی۔ وہ ایک چرواہے کے پاس پہنچی۔ چرواہا جریس کے عبادت خانے کے آس پاس بکریاں چرایا کرتا تھا۔ عورت نے چرواہے کو پھانس لیا، اس سے اپنا منہ کالا کروایا جس سے اس کو حمل ٹھہر گیا، یعنی اس کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ کچھ وقت کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو وہ لوگوں سے کہنے لگی، یہ بچہ جریس کا ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور اب یہ بچہ وہ قبول کرنے سے منع کر رہا ہے۔ لوگوں نے اس عورت کی بات سنی تو وہ آگ ببولا ہو گئے اور اس کی بات پر یقین کر لیا۔ انہیں موقع مل گیا تھا، وہ فوراً اللہ والے کے عبادت خانے میں پہنچ کر توڑ پھوڑ کرنے لگتے ہیں۔ جب لوگوں نے جریس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا تو جریس کہنے لگے، بھائیوں مجھے یہ تو بتاؤ آخر تم لوگ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ مجھے مارنے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے آخر تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تو لوگوں نے کہا، تم نے اس بد کردار عورت سے منہ کالا کیا، اس نے تمہارا بچہ جنا ہے۔ جریس نے کہا، میں نے کبھی کوئی بدکاری نہیں کی، یہ مجھ پر بہتان ہے، یہ سراسر الزام ہے، یہ جھوٹ ہے، مجھے جان بوجھ کر پھنسایا جا رہا ہے۔ مگر ان کی طرف سے لاکھ صفائی کے باوجود لوگ ان کو بے گناہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے جریس کا عبادت خانہ توڑ دیا، دیواریں گرا دی۔ جب جریس نے دیکھا کہ لوگ ان کی پاکیزگی تسلیم کرنے کے لیے کسی بھی قیمت پر تیار نہیں ہیں تو انہوں نے لوگوں سے کہا، تم بچے کو میرے پاس لے آؤ، وہی میری برات کا اقرار کرے گا، یعنی وہی بتائے گا کہ میں اس کا باپ ہوں یا نہیں۔ وہ بچہ جریس کے پاس لایا گیا۔ ابھی وہ کمسن شیرخوار بچہ تھا، ابھی وہ بولنے کے لائق نہیں تھا۔ وہ بچہ جب ان کے پاس لایا گیا انہوں نے کہا، مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دو۔ چنانچہ انہوں نے نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر بچے کے قریب آئے اور بچے سے پوچھا، سچ سچ بتا تیرا باپ کون ہے؟ بچہ بولا، فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ یہ سن کر لوگ حیرانگی سے بچے کی طرف، جریس کی طرف اور اس عورت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بچہ جو بول نہیں سکتا تھا اس نے بلا کس طرح سے یہ بتا دیا، کس طرح سے گواہی دی کہ اس کا باپ کون ہے۔ ہر آنکھ نے یہ منظر دیکھا کہ دودھ پیتے بچے نے جریس کے بے گناہ ہونے کی گواہی دے دی، اور ان کی نظر میں اب جریس کی اہمیت اور عزت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی، اور جو حاسدین تھے، جو جریس کے دشمن تھے، ان کو وہاں سے مار کر بھگا دیا گیا، یہاں تک کہ اس عورت کو بھی جس نے ان پر یہ گندا الزام لگایا تھا۔ اب لوگ جریس کے سامنے معذرت پیش کرنے لگے، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لینے لگے۔ انہوں نے جریس سے کہا، ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں کیونکہ آپ اس کے قابل ہیں، اللہ کے آپ اتنے پیارے بندے ہیں، آپ تو اللہ کے ولی ہیں۔ ہم نے آپ پر بلا وجہ شک کیا، ہم چاہتے ہیں کہ اب اس عبادت خانے کو جو کہ ٹوٹ پھوٹ چکا ہے، ہم نے توڑا ہے، ہم اس کو سونے کا بنا دیں۔ تو جریس نے کہا، نہیں، میرے عبادت خانے کو سونے کا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ جیسا پہلے مٹی کا تھا ویسا ہی بنا دو۔ چنانچہ لوگوں نے ان کے عبادت خانے کو پہلے کی طرح تعمیر کرا دیا۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے جن کی گواہی ایک دودھ پیتے بچے نے بھی دی۔ بس ایک معمولی سی غلطی ہوئی کہ ماں کی بات کا جواب نہیں دیا اور دنیا میں ان کی پکڑ ہو گئی۔ جب جریس کی والدہ کو اس کے بارے میں معلوم ہوا تو انہیں بھی اس بات کا افسوس ہوا کہ میں نے غلط کیا۔ کبھی بھی ماں باپ کو اس طرح اپنے بچوں کو بد دعائیں نہیں دینی چاہیے۔
ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بہت بڑا عابد و زاہد کیوں نہ ہو، بہت بڑا متقی پرہیزگار یا اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اسے اس کی سزا دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام گناہوں میں تنہا ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا بندے کو آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی دی جاتی ہے، اور وہ گناہ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ گناہ ہے اپنے ماں باپ کی دل آزاری، اپنے ماں باپ کو رلانا، ان کا دل دکھانا، ان کی نافرمانی کرنا۔ آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے ایک اتنے بڑے عابد و زاہد نے زمانہ جس کی قسمیں کھایا کرتا تھا، جس کے تقوی و طہارت کی دنیا والے گواہی دیا کرتے تھے، اپنی ماں کی دل آزاری کی وجہ سے اسے کون سی سزا دی گئی؟ ہم اور آپ جن کا دامن گناہوں سے داغدار ہے، جن کے پاس کوئی نیکیوں کا انبار نہیں، اگر ہم لوگ اپنے ماں باپ کا دل دکھائیں گے، انہیں ستائیں گے، انہیں رلائیں گے، تو آپ ذرا سوچیں ہمیں دنیا اور آخرت میں کیسی سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسی کہانیوں سے ہمیں اور آپ کو سبق حاصل کرنے، ہر طرح کے گناہوں سے، بالخصوص والدین کی دل آزاری اور ان کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ آپ نے اگر ہمارے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں۔ اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں، آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے ایسے ہی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔